اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس اسٹارٹس کا چینل اور میرا نام ہے جی وکاس۔ آج ہم فرسٹ ایئر کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں ہم ایک مختصر سا لیکچر کور کریں گے۔ اگر آپ چینل پہ فرسٹ ٹائم آیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے گا۔ جس طرح کیونکہ نئی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے تو میں نے سوچا کہ دوبارہ سے کچھ جو لیکچرز مسنگ تھے ان کو دوبارہ سے کور کریں۔ میجورٹی جو لیکچرز ہیں وہ فرسٹ ایئر کی پلے لسٹ کے اندر موجود ہیں، اور جو میں لیکچرز اپلوڈ نہیں کر سکا مصروفیات کی وجہ سے، یا کچھ کلاسز کالج کے اندر میرا اپنا ٹائم ہوتا ہے، کالج کے اندر میں ٹیسٹ لیتا رہا اور مصروفیات کی وجہ سے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا، تو وہ انشاءاللہ آپ سے اس کو باقاعدگی سے کور کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چیپٹر 1 میں سے ہوگا، فرسٹ ایئر کلاس کی چیپٹر 1۔ اس کے اندر ہمارا ایک ٹاپک ہے آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے، ڈیفائن آؤٹ پٹ اینڈ وٹ آر دی 2 ٹائپس آف آؤٹ پٹ، اور ان آؤٹ پٹ کی جو ٹائپس ہیں ان کی ہم ڈفرینس بھی اس ویڈیو کے اندر کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے ڈیفائن آؤٹ پٹ۔ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ دیکھیں، جب بھی ڈیٹا کے اوپر آپ پروسیسنگ کرتے ہیں تو آپ کو ایک انفارمیشن ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا جس طرح ہم نے پڑھا جی کہ ڈیٹا کلیکشن آف را فیکٹس ہوتے ہیں، را سے مراد جس کے اوپر آپ نے پروسیسنگ نہیں کی ہوتی۔ ان پروسیس ڈیٹا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا۔ مثال کے طور پہ جی ہم کہتے ہیں جی 2 3 4 5، اب یہ آپ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ تو رینڈم ایک نمبر ہیں، ڈیجٹس ہیں، لیکن اگر اسی نمبرز کو ہم جمع کر لیں گے تو اس کا مطلب اس کے اوپر ہم پروسیسنگ کر رہے ہیں، ایڈیشن کا پروسیس جو ہو رہا ہے اس کی مدد سے نمبرز کو ہم ایڈ کر رہے ہیں، اور اس کی ایڈیشن کی پروسیس سے گزرنے کے بعد ہمیں ٹوٹل رزلٹ جو مل رہا ہے وہ ہمارے لیے انفارمیشن کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ آؤٹ پٹ پھر کیا ہے؟ دو آؤٹ پٹ ڈیٹا کی ڈیفینیشن ہے اور انفارمیشن کی، اسی کے اندر سے یہ لفظ وہاں سے ایک اوریجنیٹ ہوا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے دی پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا۔ ڈیٹا کے اوپر جو آپ پروسیسنگ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جو آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے اس کے اوپر جو آپ پروسیسنگ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو معلومات آپ کو ملتی ہیں اسی کو آؤٹ پٹ کا ایک نام دیا گیا ہے۔ یہاں پہ لکھا بھی ہے دی پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا۔ ڈیٹا کے اوپر جو آپ پروسیسنگ کرتے ہیں جس کی صورت میں انفارمیشن ملتی ہے، تو دیٹ انفارمیشن از نون ایز آؤٹ پٹ، ٹھیک ہے، اسی کو آؤٹ پٹ کا نام دیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ڈیفینیشن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مشکل نہیں، آسان ہے۔ اچھا، اب آؤٹ پٹ کی 2 ٹائپس ہیں جی، ایک ہوتا ہے جی سافٹ کاپی اور ایک ہوتا ہے جی ہارڈ کاپی آؤٹ پٹ۔ میں یہاں سے آپ کو پہلے سافٹ کاپی کے پوائنٹس بتاتا ہوں، پھر آپ کو میں ہارڈ کاپی کے بارے میں۔ دیکھیں، سافٹ کاپی اس کا مطلب کہ جو آؤٹ پٹ آپ کے کمپیوٹرز کے سافٹ ویئر میں موجود ہو، کمپیوٹر اسکرین پہ آپ کو جو ڈسپلے کر کے دکھائی جاتی ہے اسے ہم سافٹ کاپی آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ ہے بیسیکلی یہ آؤٹ پٹ ہی، ٹھیک ہے جی، بیسیکلی تو یہ آؤٹ پٹ ہی ہے نا، لیکن آؤٹ پٹ آپ کو 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ کمپیوٹر کے اسکرین پہ آپ کو آؤٹ پٹ دکھائی جاتی ہے، کچھ آپ کے پیپر کے اوپر پرنٹڈ فارم میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آؤٹ پٹ کی ٹائپس دو ہوتی ہیں ڈفرینٹ۔ ایک سافٹ کاپی، تو اٹ از ان الیکٹرانک فارم، پہلا پوائنٹ اس کو کہتے ہیں جی اٹ از ان، مطلب سافٹ کاپی کا جو پہلا پوائنٹ ہے اٹ از ان الیکٹرانک فارم۔ الیکٹرانک سے مراد یہ کمپیوٹر کے اندر اسکرین کے اوپر موجود ہوتی ہے کسی بھی سافٹ ویئر کی صورت میں، جو آپ کو ڈاکومنٹ، مثال کے طور پہ ایم ایس ورڈ یا ایکروبیٹ ریڈر جو ڈوب کا ہوتا ہے، یا کوئی اور ایکسل کی فائل جس کے اندر سافٹ ویئر کے اندر آپ کو کوئی ٹیکسٹ یا ڈاکومنٹ دکھایا جائے کمپیوٹر کی اسکرین کے اندر سافٹ ویئر کی بدولت، اسے ہم کہتے ہیں سافٹ کاپی۔ تو یہ الیکٹرانک فارم اس لیے اٹ از انٹینجیبل۔ ٹینجیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، وی کین ناٹ ٹچ دیٹ فائل وچ از پریزنٹ ان دی کمپیوٹر سافٹ ویئر، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر کی اسکرین پہ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کو چھو نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، اسے ہم کہتے ہیں انٹینجیبل۔ انٹینجیبل سے مراد جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، تو سافٹ کاپی آؤٹ پٹ کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے۔ اٹ کین بی ٹرانسفرڈ الیکٹرانیکلی۔ الیکٹرانیکلی سے مراد کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر ای میل کی بدولت
ای میل کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی بھی ڈاکومنٹ سافٹ کاپی کی فارم میں بھیجنا چاہیں تو وہ آسانی سے آپ منتقل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی سی وی بنائی ہے مائکروسافٹ ورڈ کے اندر اور آپ وہ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ای میل کے تھرو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں آن انٹرنیٹ۔ تو وہ آپ جو بھیج رہے ہیں اس میں آپ خود شامل نہیں ہو رہے، آپ انٹرنیٹ کا سہارا لے کے دوسرے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ کے اوپر بھیج رہے ہیں، تو دیٹ از الیکٹرانیکلی سافٹ کاپی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ اٹس ڈپلیکیٹس کین بی پروڈیوسڈ وداؤٹ کاسٹ۔ ٹھیک ہے جی، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ کاپی جب آپ سافٹ کاپی آؤٹ پٹ کی ایک سے زیادہ ڈپلیکیٹس ہوتے ہیں، کاپیز بناتے ہیں کمپیوٹر کے اندر، ایک سے زیادہ کاپیز بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں، اس میں آپ کے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اس ڈاکومنٹ کو رائٹ کلک کرنا ہے، کاپی پھر پیسٹ، جتنی مرضی کاپیز بنائیں، آپ کو کوئی آپ کے پیسے اس میں استعمال نہیں ہوتے، خرچ نہیں ہوتے۔ تو یہ تھے جی سافٹ کاپی کے پوائنٹس۔ اچھا ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ جب یہ شارٹ کوسچنز لکھیں گے، اگر شارٹ کوسچن میں سوال آتا ہے تو آپ نے اوپر ہیڈنگز لازمی لکھنی ہے، سافٹ کاپی آؤٹ پٹ، ہارڈ کاپی آؤٹ پٹ۔ ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، اوپر ہیڈنگز نہیں لکھتے، نیچے لکھ دیتے ہیں اٹ از اٹ از اٹ از، ٹھیک ہے جی، تو وہ ایگزامینر کو نہیں سمجھ آتی کہ اٹ از سے کیا مراد ہے، کس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، سافٹ کاپی کا یا ہارڈ کاپی کا کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے ایگزامینر کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے بائی پراپر ہیڈنگز، آپ نے ہیڈنگز کو اوپر لکھ کے پراپر بتانا ہے کہ جی یہ سافٹ کاپی کے پوائنٹ ہیں۔ اچھا جی، اب ہارڈ کاپی آؤٹ پٹ اس کے بالکل الٹ کر لیتے ہیں۔ ہارڈ کاپی جو ہوتی ہے اٹ از ان پرنٹڈ فارم۔ پرنٹڈ فارم ظاہر سی بات ہے، آپ کو بتایا پیپر کی مدد، پیپر کے اوپر پرنٹ ہوا ہوتا ہے، پرنٹر کی مدد سے آپ آؤٹ پٹ نکال سکتے ہیں۔ پلاٹر ڈیوائس بھی یوز ہوتی ہے، پرنٹر بھی یوز ہوتی ہے، اور ان کی بدولت آپ جو پیپر کے اوپر پرنٹ حاصل کرتے ہیں اسی کو ہارڈ کاپی کہتے ہیں۔ اٹ از ٹینجیبل، آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، کیونکہ یہ پیپر کے اوپر پرنٹڈ فارم میں ہوتا ہے، آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ اٹ کین بی ٹرانسفرڈ فزیکلی، فزیکلی سے مراد یہ کہ آپ کو خود یہ ڈاکومنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہو تو آپ کو خود اس میں وہ ڈاکومنٹ لے کر جانا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی پوسٹ ہے یہ ڈاکخانے کے اندر، تو وہ ڈاکخانے کے اندر جو پوسٹ ہے کسی کو گھر میں جا کے دینی ہے تو وہ تو سافٹ کاپی کی فارم میں نہیں دے رہے، ویسے تو دینا چاہیں تو ہم بھیج سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بائی ڈاک آ رہی ہے، بائی پوسٹ آفس آ رہی ہے، تو پھر وہ جو ڈاکیہ ہے وہ آپ کے گھر تک وہ لے کر آئے گا، فزیکلی وہ خود لے کر آئے گا، تو دیٹ از ہارڈ کاپی آؤٹ پٹ، جو آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو فزیکلی خود پہنچا کے لے کے جائے۔ اسی طرح نادرا کا جو کارڈ ہوتا ہے، آپ کو جو NIC کارڈ بنتا ہے، اب وہ کارڈ الیکٹرانیکلی بھیج دیں، مطلب سافٹ کاپی کی فارم میں، تو آپ اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کہیں آپ کو ضرورت پڑے تو وہ ہارڈ کاپی میں چاہیے ہوگا، تو ہارڈ کاپی میں آپ وہ نادرا سے جا کے خود وہاں پہ وہ فزیکلی جا کے وہ کارڈ وہاں سے لے لیں گے۔ اٹس ڈپلیکیٹ کاپیز کین بی پروڈیوسڈ ود کاسٹ، لیکن ہارڈ کاپی کے اندر یہ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے پرنٹڈ فارم میں ہوتا ہے، تو پرنٹڈ فارم میں جب ہوگا تو آپ اس کی ایک سے زیادہ کاپیز کرائیں گے تو اس کے آپ کے پیسے خرچ ہوں گے۔ جی ہاں، ہارڈ کاپی کے اندر آپ کے پیسے خرچ ہوں گے اگر آپ ڈپلیکیشنز کرتے ہیں، کیونکہ پرنٹڈ فارم میں ہوتا ہے تو آپ کو یہ کاپیز بنانی پڑیں گی، تو کاپیز جب بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو فوٹو کاپی کرانا پڑے گا، تو وہ تھوڑے سے ایکسپینسو ہے ایز کمپیئر ٹو سافٹ کاپی۔ تو یہ تھا جی آپ کے ڈفرینسز بٹوین سافٹ کاپی اینڈ ہارڈ کاپی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سوال بیسیکلی ایک تھوڑا سا مختصر سے ایک لیکچر تھا، سافٹ کاپی کیا ہوتا ہے، ہارڈ کاپی کیا ہوتا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر جو میں نے بتایا ہے، پڑھایا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی سوال ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، آپ کمنٹس کے اندر لازمی پوچھ لیا کریں، اور جتنا ہو سکے یہ چینل کے اندر جو آپ مختلف لیکچرز اپلوڈ کیے ہیں، اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو مختلف لوگوں کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ، جو نئے اسٹوڈنٹس کمپیوٹر فیلڈس کے اندر آئے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ لازمی شیئر کیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔